अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम सब जानते हैं कि इंसान की फितरत में शामिल है कि वो मुश्किलात और दुखों में अपने रब को पुकारता है। हमने बारहा सुना है कि अल्लाह ताला अपने बंदे की शहरग से भी ज़्यादा करीब है और वो सातों आसमानों के ऊपर से हमारी हर पुकार को सुन रहा है। लेकिन क्या कभी आपने अपने दिल में ये दुख, ये चुभन महसूस की है कि आपने किसी हाजत के लिए बहुत गड़गड़ाया, बड़े यकीन से मांगा, तहज्जुद में आंसू बहाए, हर नमाज के बाद हाथ उठाए, मगर बज़ाहिर वो दुआ कबूल ना हुई, वो मुराद पूरी ना हुई और दिल की दुनिया में एक ज़लज़ला सा आ गया। ये वो लम्हा होता है जब इंसान टूट कर बिखर जाता है और शैतान उसके दिल में वसवसे डालना शुरू कर देता है कि शायद अब कोई फ़ायदा नहीं या अल्लाह मुझसे नाराज़ है। मगर जान लीजिए, जब ऐसा होता है और हमारा दिल दुनिया की तरफ से टूट जाता है तो दरअसल अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम से दूर होना नहीं चाहता, बल्कि वो हमें अपने करीब करना चाहता है। वो हमें ये सिखाना चाहता है कि दुआ सिर्फ मतलूबा चीज़ के हसूल का ज़रिया नहीं है, बल्कि ये ख़ुद एक अजीम इबादत है। ये रब और बंदे के दरमियान राबता है जो किसी नतीजे का महताज नहीं होना चाहिए। जब हमें हमारी मुराद नहीं मिलती तो अल्लाह हमें सब्र और तवक्कुल की उस अजीम मंजिल पर खड़ा करता है, जहां इंसान अपने हर फैसले को अपने परवरदिगार के सुपुर्द कर देता है और कहता है, ए मेरे मालिक, मेरा इल्म नाकिस है, तेरा इल्म कामिल है। तू जो मेरे लिए बेहतरीन समझे वही मेरे हक में कर दे। वो नहीं चाहता कि हमारा यकीन डगमगाए, बल्कि वो हमें ये यकीन दिलाना चाहता है कि इसने जो चीज़ हमसे रोकी है वो इसलिए कि या तो इसका वक्त नहीं आया या उससे कहीं बेहतर चीज़ हमारे लिए मुकद्दर कर दी गई है। इस मौके पर हमें कुरान की इस तालीम को दिल में बिठा लेना चाहिए, जहां अल्लाह ताला अपने बंदों से वादा फरमाते हैं, जैसा कि सूरत गाफिर की आयत नंबर 60 में इरशाद है। तर्जमा: और तुम्हारे रब ने फरमाया कि मुझे पुकारो, मैं तुम्हारी दुआ कबूल करूंगा। ये एक गैर मशरूत वादा है और अल्लाह अपने वादे की खिलाफ वर्जी कभी नहीं करता। मसला कबूलियत में नहीं, मसला उसकी शक्ल और वक्त में है। प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब बंदा दुआ करता है तो अल्लाह उसे 3 चीज़ों में से कोई एक ज़रूर अता फरमाता है। या तो उसकी दुआ दुनिया में फ़ौरन कबूल हो जाती है, या उसकी दुआ को आखिरत में एक ज़ख़ीरा बना दिया जाता है, या फिर उस दुआ की बरकत से उस पर आने वाली कोई मुसीबत टाल दी जाती है। गौर कीजिए, अल्लाह ने दुआ को किसी भी हालत में ज़ाया नहीं किया, बल्कि उसे 3 बेहतरीन सूरतों में से एक में बदल दिया। हम जिस चीज़ को दुआ की अदम कबूलियत कहते हैं, समझकर दिल गिरफ्ता होते हैं, हकीकत में वो आखिरत के लिए अजर का एक पहाड़ बन चुकी होती है। अगर बंदे को ये मालूम हो जाए कि आखिरत में उसके कौन कौन से आमाल सिर्फ उन दुआओं के बदले में हैं जो दुनिया में कबूल ना हुई, तो वो तमन्ना करेगा कि काश दुनिया में मेरी कोई दुआ कबूल ना होती। जब हमारा दिल टूटता है तो अल्लाह हमसे मज़ीद आजिज़ी चाहता है। वो नहीं चाहता कि हम दुआ को एक ड्यूटी या एक रस्मी मुतालबा समझें, बल्कि वो चाहता है कि हम सच्ची बंदगी और मुख्ताजी के साथ उसे पुकारें। टूटे हुए दिल की दुआ में जो सोज़ और जो सच्चाई होती है, वो किसी भी बड़े अमल से ज़्यादा कीमती है। सही मुस्लिम में एक हदीस है जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मुसाफिर का जिक्र किया जो लंबे सफ़र के सबब थका हारा है, उसके बाल बिखरे हुए हैं। वो आसमान की तरफ हाथ उठाकर कहता है, ए मेरे रब, ए मेरे रब। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इसका खाना हराम है, इसका पीना हराम है, इसका लिबास हराम है, तो इसकी दुआ कैसे कबूल हो सकती है। इस हदीस का गहरा मफहूम ये है कि दुआ की कबूलियत के लिए सिर्फ अल्फाज, आहुजारी और हाथ उठाना काफ़ी नहीं, बल्कि सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि हमारा ज़ाहिर व बातिन साफ़ हो, हम हलाल रोज़ी कमा रहे हों और हमारे अंदर अल्लाह के हुक्मों के ख़िलाफ़ कोई सरकशी ना हो। लिहाजा जब दुआ कबूल ना हो तो अल्लाह चाहता है कि हम मायूस होने के बजाय अपने अंदर झांकें और देखें कि हम आहा कमी कर रहे हैं, ताकि हम खुद को इस ज़ात के लायक बना सके जो दुआओं को सुनता और कबूल करता है। ये दिल का टूटना, ये मायूसी, ये हमारी आजमाइश का हिस्सा है, क्योंकि अल्लाह ने सूरत अल अनकबूत में फरमाया है, तर्जुमा: क्या लोगों ने ये ख्याल कर लिया है कि वो सिर्फ इतना कहने पर छोड़ दिए जाएंगे कि हम ईमान लाए और उनकी आजमाइश नहीं की जाएगी। दुआ की अदम कबूलियत सब्र और तवक्कुल का इम्तिहान है।
اللہ دیکھتا ہے کہ کیا ہم صرف اس وقت تک اس کے ہیں جب تک ہماری مرادیں پوری ہوتی رہیں، یا ہم ہر حال میں ہر فیصلے پر راضی رہتے ہوئے بھی اس کی رضا پر سر تسلیم خم کرتے ہیں۔ جب دنیا کی تمام راہیں بند ہو جاتی ہیں اور دل صرف اسی کی طرف پلٹتا ہے، تو یہی وہ مقام ہے جہاں بندہ رب کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ بس دعا نہ ملنے پر غمگین ہو مگر مایوس نہ ہو، اپنا دامن مضبوطی سے اللہ کی رحمت کے ساتھ باندھے رکھے اور مانگتے رہیں۔ اللہ سے اچھا گمان رکھے، وہ آپ کو اس کا صلہ ضرور دے گا۔ بات کی تھی کہ دعا کی قبولیت کی شکلیں مختلف ہوتی ہیں اور اس کا نہ ملنا دراصل ہمارے لیے آخرت کا ذخیرہ بن جاتا ہے۔ لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ ہمیں دعا مانگنا چھوڑ دینا چاہیے یا اپنی مطلوبہ چیز کی امید ختم کر دینی چاہیے؟ ہرگز نہیں۔ جب ہمارا دل ٹوٹتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایک اور بہت اہم بات چاہتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ ہم اپنی مطلوبہ چیز کی فکر چھوڑ کر خود اس کی ذات پر، اس کی محبت پر توجہ مرکوز کریں۔ وہ دیکھنا چاہتا ہے کہ آیا ہم صرف لینے والے ہیں یا دینے والے رب کے بھی طالب ہیں۔ دعا در حقیقت ہماری محتاجی کا اعلان ہے۔ یہ اعتراف ہے کہ ہم کمزور ہیں اور وہ ذات القدیر ہر چیز پر قدرت رکھنے والی ہے۔ جب ہم اس یقین کے ساتھ دعا کرتے ہیں کہ وہ میری مراد پوری کر بھی سکتا ہے اور اسے روک بھی سکتا ہے، لیکن ہر حال میں وہی میرا والی ہے، تو یہ کیفیت اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے۔ صحیح مسلم کی ایک حدیث قدسی ہے جس کا مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میں اپنے بندے کے گمان کے ساتھ ہوتا ہوں جیسا وہ مجھ سے گمان رکھے۔ جب دل ٹوٹا ہوا ہو تو شیطان یہ گمان دلاتا ہے کہ تم ناکام ہو گئے، تمہاری دعائیں بے اثر ہو گئیں، مگر اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ ہم اس گمان کو جتلا دیں اور یہ پختہ یقین رکھے کہ میرا رب میرے لیے بہترین فیصلے کر رہا ہے اور وہ مجھے اس حال میں دیکھ کر بھی میری ضرورتوں کو کبھی نہیں بھولے گا۔ آپ غور کیجئے، اللہ نے جن انبیاء کی دعائیں تاخیر سے قبول کیں، جیسے حضرت زکریا علیہ السلام کی اولاد کی دعا جو بڑھاپے میں قبول ہوئی، تو اس تاخیر میں بہت بڑی حکمت اور ان کے ایمان کی مضبوطی کا امتحان تھا۔ اللہ دیکھ رہا تھا کہ میرا بندہ آخری عمر تک مجھ پر بھروسہ قائم رکھتا ہے یا نہیں، اور ان کا یہ صبر، یہ لگن آج ہمارے لیے ایک مثال ہے۔ جب ہمیں ہمارا مطلوبہ پھل نہیں ملتا تو اللہ چاہتا ہے کہ ہم اپنے اندر رجا، امید اور خوف، اللہ کے ڈر کا توازن قائم رکھیں۔ ہم اس کی رحمت کی ہمیشہ امید رکھیں اور اس بات کا خوف بھی رکھیں کہ کہیں ہم گناہوں کی وجہ سے تو محروم نہیں ہو رہے۔ دعا کی عدم قبولیت ہمارے لیے خود احتسابی کا دروازہ کھولتی ہے۔ یہ وہ وقت ہوتا ہے جب ہمیں اپنا محاسبہ کرنا چاہیے، اپنے گناہوں سے توبہ کرنی چاہیے، اپنے والدین اور رشتہ داروں سے حسن سلوک میں کوئی کمی ہو تو اسے پورا کرنا چاہیے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کبھی کبھی گناہوں کی وجہ سے بھی دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ لہٰذا ٹوٹے ہوئے دل کو جوڑنے کا سب سے پہلا قدم ہے سچے دل سے توبہ اور اپنے تعلقات کی اصلاح۔ اب ایک اور اہم پہلو یہ ہے کہ جب ہم دنیاوی چیزیں مانگتے ہیں اور وہ ہمیں نہیں ملتی تو اللہ چاہتا ہے کہ ہم دنیا کی بے ثباتی کو سمجھیں اور اپنی توجہ آخرت پر مرکوز کر دیں۔ یہ دنیا ایک عارضی ٹھکانہ ہے اور جو چیزیں ہمیں نہ ملنے پر دکھ دے رہی ہے، قیامت کے دن ان کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ اس دل شکنی کے ذریعے ہمیں یہ پیغام دے رہا ہوتا ہے کہ اے میرے بندے، تیرا اصل گھر وہاں ہے جہاں کی نعمتیں ہمیشہ کی ہے، جہاں کوئی دعا رد نہیں ہوگی اور کوئی آنسو بے مول نہیں جائے گا۔ جب کوئی شخص صرف آخرت کی فکر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے دنیاوی معاملات میں بھی آسانی پیدا کر دیتا ہے۔ یہ وہ گہرا سبق ہے جو ہمارا رب ہمیں سکھانا چاہتا ہے کہ اصل کامیابی کیا ہے اور اصل خسارہ کیا ہے۔ لہٰذا میرے عزیزوں، جب دعا قبول نہ ہو تو مایوسی کے گڑھے میں گرنے کے بجائے اپنے ٹوٹے ہوئے دل کو سجدے میں رکھ دے، اللہ سے بہترین گمان رکھیں، استغفار کی کثرت کریں اور یقین رکھیں کہ آپ کی قسمت کا فیصلہ اس ذات کے ہاتھ میں ہے جو ارحم الراحمین، تمام رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ وہ آپ کو کبھی بھی محروم نہیں رکھے گا۔ وہ جو دے گا وہ بہترین ہوگا اور جو روکے گا وہ بھی بہترین ہی کے لیے ہوگا۔ ہماری ذمہ داری صرف مانگنا اور یقین رکھنا ہے۔ قبولیت کا وقت اور شکل اس پروردگار کے سپرد ہے۔ تو میرے بھائیوں اور بہنوں، یہ بات اپنے دل کی گہرائیوں میں بٹھا لیجئے کہ جب دعا قبول نہیں ہوتی اور دل ٹوٹ جاتا ہے تو اللہ ہم سے مایوسی نہیں بلکہ قربت چاہتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ ہم یہ جان لیں کہ دنیا کی کوئی چیز اس کی محبت
اور اس کی رضا سے زیادہ قیمتی نہیں ہے۔ اپنے ٹوٹے ہوئے دل کو آپ اس کا دروازہ سمجھیں، کیونکہ ٹوٹے ہوئے دل کو جوڑنے والی ذات صرف اور صرف اللہ کی ہے۔ آئیے آج ہم سب عہد کریں کہ ہم اللہ سے کبھی بدگمان نہیں ہوں گے، دعا کرنا کبھی نہیں چھوڑیں گے، کیونکہ ہماری دعا آخرت کے لیے اجر کی ضمانت ہے۔ ہو سکتا ہے کہ جو چیز آج ہمیں نہیں ملی وہ ہمارے لیے کوئی بڑا امتحان بننے والی تھی اور اللہ نے اپنی رحمت سے ہمیں بچا لیا ہو۔ آخر میں دعا کے ساتھ اختتام کرتے ہیں۔ اے ہمارے رب، اے وہ ذات جو ٹوٹے دلوں کی آواز سنتی ہے، ہم تیرے در کے بھکاری ہیں اور تیری رحمت کے امیدوار ہیں۔ ہم اعتراف کرتے ہیں کہ ہماری دعاؤں میں کمی ہوگی، ہماری بندگی میں نقص ہوگا، لیکن تیری رحمت لامحدود ہے۔ اے اللہ، جن دعاؤں کا جواب آج تک ہمیں نہیں ملا، انہیں ہمارے لیے آخرت میں خیر اور اجر کا سب سے بڑا ذریعہ بنا دے۔ ہمارے دلوں سے مایوسی کو نکال دے اور ہمیں اپنے ہر فیصلے پر راضی رہنے والا سچا صابر بندہ بنا دے۔ ہمیں یقین کامل عطا فرما کہ تو جو روکتا ہے وہ بھی ہماری بہتری کے لیے روکتا ہے، اور جو دیتا ہے وہ بھی ہماری بہتری کے لیے دیتا ہے۔ آمین یا رب العالمین۔ اگر آپ کو ہماری یہ گفتگو پسند آئی ہو تو اسے اپنے احباب کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے تاکہ یہ اہم پیغام دوسرے دل شکستہ لوگوں تک بھی پہنچ سکے۔ اپنا اور اپنے ایمان کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔